کے جانشین وہ ہیں جو اپنے سینے پر بھی لبیک یا رسول اللہ کا نام لگاتے ہیں اور دل سے بھی زبان سے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور کہتے ہیں کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ہم نے جو تقسیم کر دی، جو بھنگ پیے جو نشہ کرے بس اسی کے حصے میں نعرہ حیدری آیا، وہ لگاتا پھرے۔ اب ذرا سنیے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کسی کنویں میں گر جائے اور اس کنویں کا پانی کسی فصل کو لگایا جائے، مکئی کی فصل بالفرض، وہ مکئی اگے اور پھر وہ مکئی کوئی بکری کھائے اور بکری دودھ دے، علی اس کے دودھ کو بھی پینا پسند نہیں کرے گا۔ اندازہ لگائیں عزیزان محترم، آج اگر ہم یہ بات سمجھانے میں لگ جائیں کہ آپ کا تعلق کیا ہے حضرت علی سے، آپ کی نسبت کیا بنتی ہے، نماز سے دور، قرآن سے دور۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے پہ سوار ہونے لگتے، زین پہ سوار ہونے لگتے، رکاب میں ایک پاؤں ڈالتے تو قرآن کی تلاوت شروع کرتے، ابھی دوسرا پاؤں رکاب میں نہ آتا تو قرآن کی تلاوت پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ جس کا قرآن پڑھنے سے دور کا واسطہ نہ ہو، جو نماز کے قریب نہ آئے، اور پھر وہ کہے کہ علی صرف ہمارا ہے یا علی کا ذکر صرف ہم کر سکتے ہیں، جاؤ علی کو تم کیا پہچانو کہ علی کیا ہیں؟ اگر علی کا مقام سننا ہے تو کسی اہل سنت عالم دین سے سنو کہ علی کا مقام کیا ہے۔ وہ بتلا گئے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کا مقام کیا ہے۔ جب مکہ فتح ہوا نا، اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں جتنے بت رکھے گئے، جب توڑنے کے لیے اندر گھسے اور بت توڑے جا رہے تھے، ایک بت بہت اونچا تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ، میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ ہم نے کہا نا کہ ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مرتبے کو، اس مقام کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہوئے۔ کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے۔ اور غار ثور میں خود سرکار دو جہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پہ سوار ہوئے۔ کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو آسمان کو نہ چھو لوں۔ علی اتنی بلندی پہ پہنچ چکے تھے، اتنی بلندی پہ پہنچ چکے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا حکم ہو تو آسمان کو چھو لوں۔ فرمایا علی نیچے آ جاؤ۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دم بھرنے والوں، آج فتنوں کا دور ہے، لوگ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی علی کے نام پر آپ کو لے جا کر صدیق سے دور کرنا چاہتا ہے، کوئی صدیق اکبر کے نام پر لے جا کر آپ کو علی سے دور کرنا چاہتا ہے، کوئی صحابہ کے نام پر اہل بیت سے دور رکھنا چاہتا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پر صحابہ سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا یہ لازم و ملزوم ہے، اگر صحابہ کو پکڑا اہل بیت کا دامن چھوڑا تب بھی ناکامی ہے، اگر اہل بیت کو پکڑا صحابہ کا دامن چھوڑ دیا یا گستاخیاں کرنے لگے تب بھی ناکامی ہے۔ کامیابی اس وقت ہے جب ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پرفتن دور میں صحابہ کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں۔